جمعرات کی رات کا خاص وظیفہ یا ربنا 500 کروڑ بھی مانگو تو انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک اس عمل کو آزما لو، انشاءاللہ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ دولت سے نواز دے گا، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوراً دور ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی کلام برحق ہے، اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ عمل کامل یقین کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ ایک مرتبہ تو اسے لازمی کریں، انشاءاللہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جس گھر میں یہ عمل ہوتا ہے اس گھر میں دولت کی بارش ہوتی ہے، اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی اس گھر میں بھوک اور تنگی کے دن نہیں آتے۔ آپ اسے ایک مرتبہ کریں، پھر کہنا کہ اس وظیفے میں کتنی طاقت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ساتھ میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ہر نئے وظائف آپ تک بآسانی سے پہنچتے رہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ وظیفے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی، تھوڑا بہت وظیفہ سمجھ آیا تو اس کے بعد عمل کرنے بیٹھ گئے۔ اس طرح کام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں، وظیفے کو سمجھیں کہ عمل کس طرح بتایا جا رہا ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو ایک مرتبہ لازمی کریں، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ تمام مشکلات فوراً دور ہو جائیں گی۔ کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا فوراً حل ہو جائے گا۔ بے شک اس عمل کو آزما لینا۔ وظیفے کا طریقہ کار ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ میرے دوستو، جمعرات کی رات خاص رات ہے، اس رات کو اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر باقی راتوں میں کرتے ہیں تو تب بھی فائدہ ہوگا، لیکن جمعرات کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ جمعرات کی رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ پیشانی پر رکھیں اور بائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس تسبیح پر پڑھیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس کی ایک تسبیح مکمل کریں اور اپنا ہاتھ دایاں اٹھا کر اس پر پھونک مار کے پھر اسی جگہ پیشانی پر رکھ لیں۔ پھر 100 مرتبہ پڑھیں یا ربنا، یعنی ایک تسبیح پھر پڑھیں۔ جب ایک تسبیح پھر مکمل ہو جائے پھر اپنا ہاتھ اٹھائیں، اس پر دوسری پھونک ماریں، پھر دوسری پھونک مارنے کے بعد دائیں ہاتھ پھر پیشانی پر رکھ کر تیسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کر دیں تسبیح پر، یا ربنا یا ربنا۔ اس کی 3 تسبیحیں پڑھ لینی ہے۔ جب 3 تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی پر، اپنا بائیں ہاتھ کی انگلی پر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ اور یاد رہے، دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی اور درود وہی آخر میں پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پڑھنے کے بعد پھر اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیں، اس پر پھونک ماریں اور وہیں اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر لیں اور اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہی دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی پوری ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ بہت ہی نایاب اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اسے ایک مرتبہ لازمی کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر پہلی بار
آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ہر نئے وظائف آپ تک بآسانی سے پہنچتے رہیں۔